دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دین کی معلومات یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے الفقہ المیسر ثانی کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے باب خیار العیب۔ اگر آپ اس کتاب کا سبق شروع سے ترجمہ سننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو اوپن کریں، اس میں پلے لسٹ ہے اس کی۔ باب خیار العیبی، خیار عیب کا بیان۔ عیب یعنی کہ چیز کے اندر کوئی نقصان نکلے، کوئی ایرر نکلے، کوئی ڈیفیکٹ نکلے، اس کو عیب بولتے ہیں۔ ڈیفیکٹ، ایرر، نقصان، کمی کہہ سکتے ہیں۔ اور خیار مانے آپشن، یعنی کہ کوئی چیز ہم نے خریدی، اس کے اندر کوئی ایرر نکلا، کوئی نقصان نکلا، کوئی ڈیفیکٹ نکلا، تو اس کی وجہ سے ہم چیز کو جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے پاس یہ آپشن ہوگا کہ ہم اس چیز کو واپس کر دیں۔ کس کی وجہ سے؟ عیب کی وجہ سے۔ حد العیبی، اب عیب کی حد کیا ہوگی، یعنی عیب کس کو سمجھا جائے گا؟ کل ما اوجب نقصان القیمت والثمن فی عادت التجار فهو عیب یوجب خیار العیبی۔ ہر وہ چیز جو تاجروں کے یہاں قیمت یا ثمن میں نقصان کا سبب بنے تو اسے عیب کہا جائے گا، اور اس کی وجہ سے خیار عیب حاصل ہوگا۔ اب یہ یہاں پر دو لفظ آئے، قیمت اور ثمن۔ تو قیمت اور ثمن میں کیا فرق ہے یہ سمجھ لیں۔ قیمت کا مطلب ہوتا ہے چیز کی اصل مالیت، یعنی جو بھی چیز ہے اس کی اصل ویلیو کیا ہے، اس چیز کو بنانے میں کتنا مال خرچ ہوا ہے، اور اس کی لیبر پر سروس چارج وغیرہ سب چیزیں مل کر یہ چیز کتنے میں تیار ہوئی ہے، تو وہ ہوتی ہے قیمت۔ اور ثمن وہ ہوتی ہے جو کہ کسٹمر اور خریدار آپس میں طے کرتے ہیں۔ یہ ثمن جو ہے بعض دفعہ قیمت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، چیز مثلا 50 روپے میں تیار ہوئی اور بک رہی ہے وہ جو کہتے ہیں 150 روپے میں، اور کبھی کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمی زیادتی جو ہوتی ہے ثمن کی، وہ طلب اور رسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چیز کی اگر طلب زیادہ ہوتی ہے تو قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، وہ ثمن جو ہے بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر طلب کم ہو جاتی ہے تو ثمن گھٹ جاتی ہے۔ تو جو ثمن وہ قیمت ہوگی جو آپس میں طے کی جائے، اور القیمہ جس کو عربی میں کہا گیا ہے وہ قیمت ہے جو کسی چیز کی اصل مالیت ہے۔ لہذا ہم ثمن کا ترجمہ آگے جو ہے طے شدہ قیمت کریں گے، اور القیمہ کا ترجمہ ہم اصل قیمت کریں گے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ آگے کا ترجمہ سمجھ میں آ سکے۔ وما لا يوجب نقصان القیمت والثمن فليس بعیب، اور جو چیز اصل قیمت یا طے شدہ قیمت میں نقصان کا سبب نہ بنتی ہو تو وہ عیب نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایرر نکلے لیکن وہ ایرر ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے قیمت کم نہیں ہوگی چیز کی، تو اسے عیب نہیں مانیں گے۔ حکم، اب اس کا حکم کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اذا اطلع المشتری على عیب فی المبیع فهو بالخیار ان شاء اخذه بجمیع الثمن وان شاء رده وليس له ان يمسكه ويأخذ النقصان۔ خریدار کو اگر پروڈکٹ میں، یعنی جو سامان اس نے خریدا ہے اس میں کوئی عیب معلوم ہوا، یعنی کوئی ایرر اس نے دیکھا، کوئی ڈیفیکٹ دیکھا، کوئی ڈیمیج دیکھا، تو اب اس کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو اس چیز کو اپنے پاس رکھ لے پوری طے شدہ قیمت کے ساتھ، یعنی جتنی قیمت جو ہے آپس میں طے ہوئی ہے پوری قیمت کے ساتھ رکھے گا، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا، یہ اختیار اس کو نہیں ہوگا کہ وہ چیز تو اپنے پاس رکھے اور جتنا نقصان چیز کے اندر اس سے نظر آیا ہے وہ نقصان وصول کر لے بیچنے والے سے۔
یعنی بھی اس میں نقصان ہوا ہے، یہ اس کے اندر عیب نکلا ہے، اس کی وجہ سے اتنا نقصان، آپ مجھے اتنے پیسے واپس کریں، وہ ایسے نہیں کر سکتا. یا تو پوری طے شدہ قیمت کے ساتھ اس چیز کو اپنے پاس رکھے، یعنی پوری قیمت دے، یا پھر اس کو واپس کر دے. بس یہ دو آپشن ہوں گے. متى يسقط رد المبيع، مبی یعنی پروڈکٹ کو واپس کرنے کا، ریٹرن کرنے کا جو آپشن ہے وہ کب ختم ہوگا؟ يسقط رد المبيع في الصور الآتية، پروڈکٹ کو واپس کرنے کا، ریٹرن کرنے کا جو آپشن ہے وہ مندرجہ ذیل صورتوں میں ختم ہو جائے گا. نمبر 1، اذا حدث عند المشتری عیب جدید ثم اطلع على عيب كان عند البائع فللمشتري أن يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع، وليس له أن يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعينه مع عيبه الحادث. خریدار کے پاس کوئی نیا عیب پیدا ہو جائے، یعنی جو چیز اس نے خریدی ہے اس کے اندر کوئی نیا عیب پیدا ہو گیا، پھر بعد میں اسے پتہ چلا کہ بھئی جب یہ چیز جو خرید کر لے کر آیا تھا اس میں پہلے سے ایک عیب تھا، اور یہ اسی وقت تھا جبکہ یہ چیز جو ہے بائی کے پاس تھی. یعنی ایک عیب تو اس کے پاس پیدا ہوا اور ایک عیب پہلے سے تھا، جبکہ چیز کس کے پاس تھی؟ بیچنے والے کے پاس تھی، دکان میں تھی، کمپنی میں تھی، مال میں تھی. تو اس وقت جو ہے خریدار کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ اس ایپ کے بقدر نقصان کی وصولی کرے جو ایپ پہلے سے بائی کے پاس تھا. یعنی کہ چیز میں جو ایپ پہلے سے تھا جبکہ چیز جو ہے بیچنے والے کے پاس تھی، تو اس ایپ کا نقصان وہ بیچنے والے سے وصول کر سکتا ہے. ہاں، اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا، اس کو خریدار کو، کہ وہ چیز کو واپس کرے، پروڈکٹ کو واپس کرے. ہاں، اگر بیچنے والا خود ہی اس بات پہ راضی ہو کہ وہ نئے ایپ کے ساتھ اس چیز کو بعین ہی واپس لینے پہ راضی ہو تو کر سکتا ہے. نمبر 2، اذا عمل المشتری یا عمل المشتری في المبيع عملا بأن كان المبيع ثوبا فخاته أو صبغه، أو كان المبيع صديقا فلته بثمن ثم اطلع على عيب فله أن يرجع بنقصان العيب وليس للبائع أن يسترد المبيع. خریدار نے اگر پروڈکٹ میں کوئی کام کر ڈالا، مثلا جو پروڈکٹ تھا، جو سامان تھا، جو اس نے جو خریدا تھا وہ کپڑا تھا، تو اس کو اس نے سی دیا، یعنی کپڑے بنا لیے، سوٹ بنا لیا، یا اس کو رنگ دیا، یا یہ کہ جو چیز اس نے خریدی تھی وہ ستو تھی تو اس کو اس نے گھی کے ساتھ کیا کہتے ہیں ملا دیا، یعنی کہ ستو کو بھون دیا اس نے گھی میں. پھر اسے پتہ چلا کہ اس میں تو ایپ تھا، یعنی پہلے سے کوئی ایپ تھا، تو اب اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ایپ کا نقصان کی وصولی کر لے بیچنے والے سے. اور جو یعنی چیز کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر اس نے جو ہے ملاوٹ کر دی. اور نہ ہی بیچنے والے کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ مبی واپس لے. مبی واپس نہیں لے سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر زیادتی پیدا ہو گئی ہے، اور زیادتی پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ یا بڑھ گئی ہے. إذا انتهى المبيع إلى غايته الأصلية بأن كان المبيع طعاما فأكله ثم اطلع على عيبه فليس له أن يرجع على البائع بنقصان العيب عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال يرجع بنقصان العيب. اگر مبی یعنی کہ جو چیز بیچی گئی ہے، پروڈکٹ جو ہے، وہ اپنی اصل مقصد تک پہنچ جائے، یعنی جس چیز کے لیے وہ لیا گیا اس چیز میں وہ استعمال کر لیا جائے. مثلا جو پروڈکٹ ہے وہ کھانا ہو اور انسان اس کو کھا لے، خریدنے والا،
پھر اسے پتہ چلے بھائی اس کے اندر تو ایپ تھا، مطلب وہ باسی تھا یا کوئی بھی اس کے اندر ایپ، اس کو پتہ چلا کہ جس کمپنی کا میں نے خریدا تو اس کمپنی کا نہیں تھا، تو اب اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ بیچنے والے سے ایپ کا نقصان وصول کرے. اور یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. اور امام ابو یوسف اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی وہ ایپ کا نقصان وصول کرے گا. اذا اشترط البائع البراءة من العیب، اس وقت کا حکم جب کہ بیچنے والا یعنی سیل مین، دکاندار ایپ سے بری ہونے کی شرط لگا دے. یعنی کہ وہ بیچتے وقت جو ہے بیچنے والا یہ کہہ دے کہ بھئی جیسا بھی ہے کوڑا کواڑا سونا چاندی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بعد میں آپ اس میں اگر کوئی ایپ بتاتے ہیں یا کوئی کمی بتاتے ہیں اس کی وجہ سے میں واپس نہیں کروں گا. جو بھی دیکھنا ہے وہ ابھی دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، میں ہر ایپ سے بری ہوں. جیسے بھی اسی حالت میں آپ کو لینا ہے تو اس وقت کیا حکم ہوگا؟ اذا باع شيئا على ان البائع بريء من كل عيب فالبيع جائز والشرط جائز وليس للمشتري ان يرد المبيع بعيب وان لم يسمى جملة العيوب ولم يعدها. جب کوئی شخص کوئی چیز بیچے اس شرط پر کہ بیچنے والا ہر ایپ سے بری ہے، یعنی کہ وہ کسی بھی ایپ کی رسپانسبلٹی نہیں لیتا ہے، تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے، شرط بھی جائز ہے. اور خریدار کو یہ اختیار نہیں ہوگا، یعنی خریدار کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ مبیع کو پروڈکٹ کو واپس کرے کسی ایپ کی وجہ سے، اگرچہ اس نے تمام عیوب کا نام نہ لیا ہو اور ان کو شمار نہ کیا ہو کہ بھئی یہ ایپ نہیں، بس یہ کہتی ہے کہ میں ہر ایپ سے بری ہوں، بعد میں میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوڑا کواڑا جو بھی آپ کے سامنے آپ دیکھ کر لے لیجیے، ابھی دیکھ لیجیے جو دیکھنا ہے، بعد میں کسی بھی ایپ کی وجہ سے واپس نہیں ہوگا. تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ جائز ہے اور مشتری کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا بعد میں کہ وہ کسی ایپ کی وجہ سے اس کو ریٹرن کرے.